تحریک انصاف کے ورکرز نکلے ہیں اور خوف ختم ہوا ہے اور مایوسی ختم ہوئی ہے، اور وہ جو ایک پرسیپشن تھا یا ایک اندازہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر اتنا ظلم کر دیا گیا ہے، 26 نومبر کو اتنا اندھوناک واقعہ کر دیا گیا، تحریک انصاف کے ساتھ سیدھی گولیاں ماری گئیں کہ اب تو کبھی کوئی نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں کہ جس کا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی توقع نہیں رکھ رہا تھا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف کی جتنی بڑی تعداد ان کے جلسوں میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جلسوں میں جب کوئی جاتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جاتا تھا، اس کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے اوپر سیدھی گولیاں چلیں گی، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، پتہ نہیں میرے فیملی کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس بار یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خطرات جو ہیں وہ موجود تھے، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اوورآل پی ٹی آئی کے ورکرز کا ایک سکسیسفل ایونٹ تھا، پہلے سے یہ طے تھا کہ یہ ون ڈے ایونٹ ہوگا، ہر جگہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس سے زیادہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اوورآل پی ٹی آئی سکسیسفل رہی کہ پی ٹی آئی نے پوری دنیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے اندر ہر چوک چوراہے، گلی بازار، گھر، ہر جگہ کے اوپر بات ہوئی 5 اگست کی کہ عمران خان کے ناحق قید کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور یہی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پرپس تھا۔ باقی آج جو ہے باقی میڈیا کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ جناب بالکل فلاپ ہو گیا ہے، لوگ نہیں نکلے، ناکام ترین احتجاج تھا۔ میڈیا کو ٹاسک دیا گیا، میڈیا ظاہر ہے اب میڈیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ نہ سنتے ہیں، اور میڈیا جو بات کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بات سوچتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اگر میڈیا یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ غلط ہوگا، اور درست بات اس کے جو متضاد بات ہے وہ درست ہوگی۔ تو میڈیا اس وقت اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے چابی والے کھلونے ہیں ٹی وی چینلز، اور چابی ان کو جو دی جاتی ہے تو اسی طرح سے ناچتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن ان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ جو سابق لوگ ہیں ان کو بھی ایکٹیو کیا گیا کہ آپ بھی کہیں کہ ناکام ہو گئے، ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی نے ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک انہوں نے مہم شروع کی تھی اور وہ بڑی سکسیسفل ہوئی تھی، اور پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو تحریک انصاف کے اپنے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ مہم شروع کی تھی کہ جو بھی اس طرح سے چابی والے کھلونا ہے، ٹاؤٹ ہے، اس کو جب وہ اس طرح کا کوئی ٹویٹ کرے تو آپ اس کو بلاک کر دیں، اس کو نہ تو رپلائی کریں نہ اس کو ریئیکٹ کریں، کیونکہ اگر ٹاؤٹس کو پی ٹی آئی والے جواب نہ دیں اور ریئیکٹ نہ کریں تو ان کے ٹویٹس جو ہوتے ہیں، ان کے ری ٹویٹ ہوتے ہیں 40-45 میکسیمم۔ جب پی ٹی آئی والے رسپونڈ کرتے ہیں، اور ویوز ہوتے ہیں ٹوٹل 2000-2500، لیکن جب پی ٹی آئی والے رسپونڈ کرتے ہیں تو ٹویٹ ان کے ری ٹویٹ وہی ان کے 40-45 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، کوٹ ٹویٹ ہوتے ہیں 500، رپلائی ہوتے ہیں 2000، اور اس کی جو ویوز آ رہے ہوتے ہیں وہ 1 لاکھ آ رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے جسٹ اس کو رسپونڈ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ کئی بار پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ مہم چلائی ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جن کو پی ٹی آئی والے رسپونڈ کرتے ہیں ان کی ریچ کہاں چلی جاتی ہے، جن کو رسپونڈ نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، تو وہ بیچارے ٹھس ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ٹاؤٹس کی ظاہر ہے ان کی نوکری ہے بیچاروں کی، اور ان کا کام یہی ہے، ان کی نوکری یہی ہے، ان کی ملازمت یہی ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑنے والا۔ اور ذرا چکری پہ آنے سے پہلے، اور اوورآل ہوا کیا، کس کس نے ہاتھ کیا، اور اس پہ آنے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پشاور میں جو ریلی تھی اس میں علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو توقع کی جا رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب ریلی کے اختتام پہ کو بہت جاندار دبنگ خطاب کریں گے، وہ انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا اس میں حکمت عملی ہے، ان کے پاس کیا ایسی ان کی اس میں کوئی مطلب سوچ تھی کہ انہوں نے کوئی سخت خطاب نہیں کیا، کوئی اینڈ میں بات اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے گرجدار ان کو بات کرنی چاہیے تھی۔ اور لیکن کچھ چیزیں بہرحال وہاں کے اوپر وہاں جو ہوئیں، یا پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان نے وہاں پہ نعرے لگائے اور وہ ریزسٹ کیا اور کہا کہ ہمیں یہاں سے ڈی چوک جانا چاہیے، تو ظاہر ہے یہ بھی چیز بھی غلط ہے۔ جب ایک چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ یہ ون ڈے ایونٹ ہے اور ڈی چوک نہیں جانا، تو یہ ان کے جذبات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا شکوہ نہیں لیڈرشپ سے بنتا کہ آپ ڈی چوک کیوں نہیں جا رہے۔ جذبات ان کے یہی ہیں، ٹھیک ہیں، جذبات ان کے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے، عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ کی طرف مارچ کرنا چاہیے، یہ ان کے جذبات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور یا جنید اکبر یا باقی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں لے کر اسلام آباد کیوں نہیں جا رہی۔ ہاں جب آگے چل کے عمران خان کال دیں گے تو پھر اسلام آباد کی طرف جائیں گے، لیکن ابھی عمران خان کی حکمت عملی یہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے دوبارہ انسانی جانیں جائیں، بے گناہوں کو گولیاں ماری جائیں۔ تو یہ ہو گیا، لیکن یہ ایک سوال ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کا احتجاج اور شکوہ علی امین گنڈا پور صاحب سے بالکل درست ہے کہ ان کو خطاب کرنا چاہیے تھا، اور اس طرح سے جس طرح سے وہ ریلی سے گئے ہیں اس طرح سے ان کو ریلی سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی ان چیزوں میں ریلیونٹ نہیں ہے
کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور ایکٹیو ہیں، تو ان پہ اب لوگ جو ہے وہ زیادہ انحصار بھی کر رہے ہیں اور ان کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ پلان تھا کیا، اور پلان اسلام آباد کی حد تک ایگزیکیوٹ ہوا ہی نہیں ہوا، کیونکہ پنجاب کو تو آپ 100 میں سے 100 نمبر نہ بھی دیں تو پنجاب کو آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دینے پڑیں گے، اور خاص طور پہ لاہور کو آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دینے پڑیں گے۔ لاہور میں جس طرح سے علی حمزہ صاحبہ اور باقی بھی دیکھیں، جب ہم علی حمزہ صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے اور پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں جن کے انفرادی طور پہ نام ہائی لائٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ علی حمزہ صاحبہ کیونکہ ایک چیف آرگنائزر ہیں اس لیے ہم ان کا نام لے دیتے ہیں۔ باقی جب آپ نام لینے لگیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ کئی بار آپ 10 نام لیں گے، 20 نام مس ہو جائیں گے، تو کئی لوگ پھر شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا نام جو ہے وہ کیوں نہیں لیا گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے ایسے درجنوں لوگ ہیں جن کا یہ کریڈٹ ہے، کئی ایسے گمنام لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن کا نام آج تک سامنے نہیں آیا، لیکن وہ ہر اس طرح کے پروٹیسٹ میں بہت زیادہ جان مارتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کام مقامی لوگوں کا ہے کہ جو مقامی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ایکٹیو ہے تو اس کا نام سوشل میڈیا پہ لکھنا چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، تاکہ وہ لوگ ان کا نام جانیں اور ان کو اپریشیٹ کریں۔ اب اسلام آباد کا پلان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا جس طرح سے ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجوہات کیا بنی میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں کہ پلان تھا کیا اور ہوا کیا۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں محمود خان چکزئی صاحب بھی شریک ہوئے تھے، اور اس اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز کے پی کے ہاؤس سے جو ہے وہ اسمبلی میں جائیں گے۔ اسمبلی میں اچھا خاصا پی ٹی آئی ہنگامہ کھڑا کرے گی، پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہنگامہ کھڑا کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کریں گے، بہت سخت جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوگا، اور تقریریں کریں گے جس میں عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، جو ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، جو اس وقت جبر کا ماحول ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد سب لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اڈیالہ جائیں گے 1 بجے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ محمود خان چکزئی صاحب نے وہاں پہ تقریر کی، بڑی دبنگ کی، پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے اس طرح سے احتجاج نہیں کیا جس طرح سے ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اڈیالہ روانہ ہوتے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز وہاں پر بیٹھ گئے اور کچھ ایم این ایز کو اسپیکر نے بلا لیا اور اس کی اسپیکر کے پاس چلے گئے، اور وہ اسپیکر کے ساتھ اس چیز پہ بات کرنے لگے کہ ہم جب جائیں اڈیالہ تو ہمیں گرفتار نہ کیا جائے۔ اسی دوران کافی دیر گزر گئی جب محمود خان چکزئی صاحب جو ہے وہ انتظار کرتے رہے۔ جب محمود خان چکزئی صاحب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی اکثریت جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک اسپیکر سے بارگین کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی اس بات کی ایشورنس دیں اور یقین دہانی کرائیں کہ ہمیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو وہ برہم ہو گئے محمود خان چکزئی صاحب، اور محمود خان چکزئی صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ آنا ہے آ جائے، اور جو نہیں آنا چاہتا وہ جانے اور اس کا کام جانے، میں تو میری عمران خان کی بہنوں سے کمٹمنٹ ہے، میں اس پلان کے اوپر چلوں گا جو ہمارا پلان تھا۔ اور کافی تاخیر بھی ہو گئی، لیکن محمود خان چکزئی صاحب، اخندزادہ حسین صاحب، سلمان راجہ صاحب، اور خالد یوسف چودھری صاحب اور شانتانہ گلزار صاحبہ یہ اڈیالہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کو ایک ناکے پہ روک لیا گیا، فیز 8 بیریئر ٹاؤن، اور مقدم نام ہے ایس ایچ او کا یا کیا ہے، اس نے وہاں پہ کافی وہاں مس بہیو بھی کیا چکزئی صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کو روک لیا گیا بیریئر ٹاؤن فیز 8 ایک ناکے کے اوپر۔ 1.5 گھنٹے تک یہ وہاں پہ کھڑے رہے اور یہ انتظار کرتے رہے کہ باقی ایم این ایز کب پہنچیں گے، لیکن جو ایم این ایز پہنچے اس میں عمیر نیازی صاحب تھے، جمال احسن صاحب تھے، شفقت عوان صاحب تھے، آئی تھنک خرم ورک صاحب تھے، ارشد سعید صاحب شاید تھے، اور کیونکہ میں نے مختلف لوگوں سے نام پوچھے تو شاید کہیں ایک آدھ نام، اچھا 4-5 نام تو پتہ بھی نہیں چلے کہ 4-5 اور تھے ان کے نام پتہ نہیں چلے۔ شبیر قریشی صاحب تھے اور عامر ڈوگر صاحب تھے، عادل بازئی صاحب بھی تھے۔ عادل بازئی صاحب تو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ نظر آتے رہے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ کل جو ہے وہ 13 ایم این ایز وہاں پہ پہنچے، باقی ایم این ایز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر رہے۔ اب ہوا یہ کہ باقی ایم این ایز باہر ہے، پارلیمنٹ کو تالا لگا ہوا تھا، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے، لیکن ایک اور گیٹ بتایا جاتا ہے کہ کھلوا دیا گیا تھا، اور محمود خان چکزئی صاحب نکل آئے، سلمان راجہ صاحب نکل آئے، شانتانہ گلزار صاحبہ نکل آئیں، اور جن کے میں نے نام لیے یہ نکل آئے، لیکن باقی ایم این ایز جو ہیں وہ نہیں نکلے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اب کل 13 تھے، میں نے 7-8 کے نام بتائے ہیں، 5 کے نام نہیں پتہ چل سکے، ان 5 سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کا نام نہیں پتہ چل سکا، اس لیے میں نے نام نہیں لیا۔ لیکن اب باقی جو ایم این ایز نہیں گئے، اب ان کے حلقے کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے ایم این اے سے پوچھیں کہ آپ وہاں پر کیوں نہیں گئے، جب ہم نے ووٹ آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے دیا اور عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے دیا تو آپ وہاں پر کیوں نہیں گئے۔ یہ سوال پی ٹی آئی کے ان ووٹرز کو اپنے ایم این اے سے کرنا چاہیے جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر اور اسمبلی میں پہنچایا ہے، کیونکہ
اس الیکشن میں کوئی کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا اگر اس کے ساتھ عمران خان کا نام نہ ہوتا، عمران خان کا ٹیگ نہ ہوتا، عمران خان کی سپورٹ نہ ہوتی، عمران خان کے ووٹرز کی سپورٹ نہ ہوتی۔ عمران خان کے نام پہ سارے MNAs بن کر آئے ہیں، لہٰذا ان کا احتساب ان کے حلقے کے لوگوں کو کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد یہ سب چکری چلے گئے 11-12 گھنٹے تک، اور 11-12 گھنٹے تک جناب وہاں پہ یہ جن کے نام میں نے بتایا، محمود خان اچکزئی صاحب سمیت، یہ سب عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود رہے۔ اچھا کچھ نام ایسے ہیں جیسے جنید اکبر صاحب، یہ KPK میں تھے، ریلی کو لیڈ کر رہے تھے۔ شاہد خٹک صاحب شاید یہ KPK میں تھے، مجھے کسی نے بتایا، شاہد خٹک صاحب یہ KPK میں تھے، بیرسٹر گور صاحب یہ KPK میں تھے۔ تو وہ نام جو KPK میں تھے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے پروٹیسٹ میں ہی تھے، وہ تو کام کر رہے تھے، لیکن جو نہ پروٹیسٹ میں تھے نہ اڈیالہ گئے اور اسمبلی میں چھپ کے بیٹھے رہے اور باہر نہیں نکلے، ان سے بہرحال ان کے حلقے کے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے۔ تو اس پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت سے MNAs PTI کے وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے اور گپیں مارتے رہے، اور وہاں پہ کوئی کھانا شانا تھا وہ کھانا کھاتے رہے، اسپیکر کا نہیں، کوئی اپنا جو انہوں نے وہاں پہ ارینج کیا ہوا تھا، کھانا کھاتے رہے۔ لیکن اڈیالہ جانے کے ان کو نہ تو فرصت ملی، نہ ہمت ملی، نہ جرت ملی، تو وہ تمام MNAs جو اڈیالہ نہیں گئے ان کا بہرحال احتساب کرنا ان کے ووٹرز کا کام ہے۔ اب آج عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پر جائیں گی، آج بھی بڑا میچ پڑے گا، اور ساتھ ہی چکری جب وہ بیٹھے تھے تو PTI کے بہت سے کارکنان وہاں سے گرفتار بھی ہوئے اور پولیس نے کچھ کو منتشر بھی کر دیا، اور عمران خان کی بہنیں تو مزید جو ہے وہ بیٹھنا بھی چاہتی تھیں، لیکن پھر یہی بات ہوئی کہ یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگلے دن پھر آپ نے آنا ہے وہاں پہ اڈیالہ کے باہر۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب کو ایک موقع پہ ان کا شکریہ ادا کیا عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہ آپ چلے جائیں، PTI کے کچھ وہاں پہ رہنماؤں نے بھی کہا کہ آپ نے بہت ٹائم دیا ہے، آپ چلے جائیں۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں اتنا، انہوں نے مجھے جس بندے نے بتایا اس نے کہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوں، عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہوں اور میں ان کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس وقت واپس آئے جب عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں سے روانہ ہوئیں۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو آج بہت مس کیا گیا، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کراچی میں ہیں، آئی تھنک جو پتہ چلا ہے کہ وہ جو زائرین کو اربعین پہ جانے سے جو روک دیا حکومت پاکستان نے کہ بائی روڈ آپ نہیں جا سکتے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے اربعین کے لیے زائرین کو بائی روڈ جانے سے روکا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ میں مظاہر شگری صاحب ہیں MWM کے، ان سے رابطہ کر رہا تھا، میری بات نہیں ہو سکی کہ میں ان سے ایگزیکٹ پوچھوں کہ علامہ صاحب کہاں پہ ہیں اور اس مارچ کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ 6 اگست کا انہوں نے مارچ کا اعلان کر رکھا ہے کہ وہ مارچ کرتے ہوئے بائی روڈ جائیں گے، بارڈر تک جائیں گے اور بارڈر کراس کروائیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بہت دبانگ اعلانات کیے، بہت سخت اعلانات کیے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اس پوری حکمت عملی میں، اور نیکسٹ ویڈیو میں وقت بتاؤں گا کہ تحریک تحفظ جان پاکستان آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اس میں بہت اہم کلیدی رول ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا تحریک تحفظ جان پاکستان کی پوری حکمت عملی میں، پلاننگ میں، اس پہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ ہے صورتحال، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔